یہ ذرا سن لیں. تھراپسٹ ہی بولے گا نمازیں پڑھو, obviously نماز پڑھنی چاہیے, but what can I do when I'm in that moment? connected to that. میں اس کو بولتا ہوں نماز بالکل ہمیں سکون دیتی ہے, بے شک بالکل ایسی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ ہر چیز کا سولوشن بھی ہم اس پہ وہ نہیں کر سکتے نا. مطلب اللہ نے ہی ہمیں شعور دیا ہے تو ہمیں اسی شعور کو استعمال کرنا ہے. ایک جس اللہ نے ہمیں ایک پرابلم دی ہے تو ایک علاج بھی دیا ہے, اس کے لیے قابل بندہ بنایا ہے. کون؟ تھراپسٹ ہو گیا, سائیکالوجسٹ ہو گیا, سائیکیاٹرسٹ ہو گئے, تو ان کے پاس جانا کوئی غلط بات نہیں ہے. مطلب تھراپسٹ I feel like they tell you such basic stuff کبھی کبھی کہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں جو آپ کو نیگیٹو وائب دیتے ہیں. ارے ہم جان پوچھ کے تھوڑی نہ کرتے, sometimes you are obligated to stay with them. اب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جب بھی جاتے ہیں وہ نماز کے لیے کہتے ہیں. ارے بھائی جب ڈاکٹر آپ کو پورا سکین کرتے ہیں, ایکس ریز کرتے ہیں, سارا کچھ وہ آپ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, سب کچھ کرواتے ہیں, پھر ان کو کچھ ملتا نہیں ہے آپ کی فزیکلی باڈی میں, یا کوئی آپ کو بیماری ان کو ملتی نہیں ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ پھر وہ آپ کو آپ کے روح کی طرف جائے گا. آپ جو انسان ہے نا, ایک فزیکل انسان ہے, ایک اندر روح ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل باڈی کو پین ہوتی ہے, یا کوئی ہاتھ میں درد ہوتا ہے, یا کوئی پاؤں میں درد ہوتا ہے, تو وہ بھی ظاہری بات ہے پھر آپ کو سکون ملتا نہیں ہے. تو ڈاکٹر کے پاس اب جب آپ جاتے ہیں تو وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر نظر سامنے نہیں آیا تو ایکس رے میں نظر آتا ہے, یا کسی اور اسکیننگ یا کوئی MRI وغیرہ چیزوں میں نظر آتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ اس کا ہے کہ پین ہے یا کوئی مسئلہ ہے. تو اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر تو وہ دوسرا روح ہے نا, اور روح کو سکون تب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہوتا ہے؟ وہ نماز ہے اور تلاوت قرآن ہے. جب یہ نہیں ہوتا تو آپ کو پھر جو ہے نا وہ سکون نہیں ہوتا. آپ چاہے جو مرضی ہے کر لو, اپنے آپ کو تسلی دو کہ میں خوش ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, لوگ مجھے خوش کہتے ہیں, لوگ مجھے یہ بولتے ہیں, لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو دھوکا ہے نا. خوش تو آپ تب ہوتے ہیں, مطمئن تب آپ ہوتے ہیں جب آپ رات کے اندھیرے میں یا کسی ٹائم آپ اکیلے ہو کے, اور آپ کو ٹائم ملے سوچنے کا, اور اپنے گریبان میں سوچے کہ آپ اپنے آپ سے کہے کہ کیا آپ خوش ہیں, کیا آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی سے, کیا آپ نے کوئی حرام تو نہیں کمایا نا, کوئی حرام تو نہیں کہا نا, کہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں گئے نا. تب آپ کا دل جا کے جو آپ کا اندر ضمیر ہے نا, وہ آپ کو کبھی غلط کام نہیں کرنے دے رہا. آپ کو 1000 بار آپ جتنا بھی کرو گے نا, 1000 بار آپ کو ملامت کرتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو. آپ کو ہمیشہ کہتا ہے یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو, چاہے کچھ بھی ہو. یہ جو فزیکلی انسان ہے یہ تو ہے ٹھیک ہے, یہ تو کچھ بھی کر لیتا ہے, لیکن اندر کا جو آپ کا انسان ہے نا, یہ جو ضمیر آپ اس کو کہتے ہیں, جس کو روح آپ کہتے ہیں, وہ آپ کو کبھی غلط کام نہیں کرنے دیتا. وہ آپ کو ہمیشہ انتبہ کرتا ہے, آپ کو بولتا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے تم جو کر رہے ہو. تو جو تم غلط کام کرتے ہو نا, ہمیشہ وہ آپ کو, جب آپ رات کے اندھیرے میں یا جو بھی جس ٹائم بھی آپ بالکل فری ہو اور کوئی آپ کے پاس نہ ہو, اور آپ کو سوچنے کا ٹائم مل جائے اپنے آپ کے بارے میں, تو آپ قریبان میں سوچیں, تو آپ اپنا انالیسس کریں, آپ اپنا وہ کریں کہ امتحان لیں کہ بھائی میں کتنے پانی میں ہوں, میں کر کیا رہا ہوں. پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں نا, پھر آپ مطمئن ہیں. لیکن آپ کا اگر ضمیر آپ کو تو یہ آپ نے غلط کیا, یہ آپ نے غلط کیا, یہ کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ نے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا ہے, تو آپ کا ضمیر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا, نہ ان کو سکون ہوتا ہے. تو دیکھیں, ڈاکٹر کو جب کوئی اور چیز نظر نہیں آئی تو روح کا تسکین تو وہی نماز اور تلاوت کلام پاک ہے نا, اور کیا ہے. تو وہ جا کے آپ شروع کر لے. اور فزیکلی آپ لوگوں جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جس طرح آپ لوگ آپ کے ایکٹیویٹیز ہیں, ان سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ فزیکلی آپ کو لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہماری طرف سے بھی یہی آپ کو مشورہ ہے کہ بھائی نماز پڑھ لیا کرے, قرآن کی تلاوت کر لیا کرے, تاکہ آپ کے روح کو تسکین ہو.